اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم دوستو، میاں ندیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کچھ جو ہماری بات چیت چل رہی تھی اس کے اوپر مجھے کل کچھ دوستوں کی آئی، ایک دوست کے مجھے ایک دو جونیئرس کے میرے اس کے اوپر آیا تھا کہ جی اپنا امریکن الیکشنز کے اوپر، تو اس کو آئی تھنک کہ کل سے یا پرسوں سے 1-2 دن سے شروع کریں گے اس کو۔ تو فی الحال جو ہے میں آج اس کو سم اپ کرنا چاہ رہا تھا کہ اس ٹاپک کو جو ہے وہ ہم سم اپ کر لیں اپنے، کہ اس میں جیسے کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ ہر چیز جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ لینگویج کا مجھے ایشو نہیں ہوتا ہے، وہ چاہے پنجابی ہے یا انگلش ہے یا اردو ہے واٹ ایور، مجھے مقصد سے ہے، مجھے لینگویج سے نہیں ہے۔ بیچ میں پنجابی بھی کر دیتا ہوں، بیچ میں کچھ اردو بھی کر دیتا ہوں، مکس بھی کر دیتا ہوں۔ تو اس میں ذرا میں یہ مہربانی ذہن میں رکھیں کہ اس میں مقصدیت جو مقصد ہے وہ اہم ہے، اس میں زبان کا یا وہ چیز وہ زیادہ اہم نہیں ہے۔ اینی جیسے کل عرض میں نے کیا تھا کہ کوئی بھی چیز وہ اقتصادیات سے وہ باہر نہیں ہے۔ ہر چیز جو ہے، آپ کا ایک چائے کا کپ جو ہے وہ بھی اکانومی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ کوئی بھی چیز ہے، آپ جو بھی تصور کرتے ہیں کہ فلاں چیز، تو وہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اس اینگل سے، اس طرح سے یہ اکانومی کے ساتھ جو ہے، اقتصادیات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ہمارے ہاں جو ایک مسئلہ ہے کہ کل میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، انہوں نے اس میں بڑی اچھی بات کی تھی کہ اسلامی نظریاتی کونسل کا تو قوانین اور 73 سالوں میں کچھ نہیں کر پائے اور یہ وہ، تو میں حیران تھا۔ وہ پروفیسر صاحبہ ہیں ایک، جنہوں نے وہ آرٹیکل لکھا تھا، تو میں پریشان تھا کہ یار یہ پروفیسر صاحبہ کو ان کا نالج جو ہے وہ کتنا لمیٹڈ ہے، معلومات کتنی لمیٹڈ ہیں کہ آج کے دور میں آپ جو ہے وہ آپ اس کو کاؤنٹر چیک کرنا تو وہ کوئی مشکل نہیں رہا، بڑا آسان ہے۔ ویب سائٹس موجود ہیں ہر ادارے کی، تو آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں۔ آپ اسلامی نظریاتی کونسل کی ویب سائٹ پہ جا کے چیک کر سکتے تھے۔ تو ایک بڑے اخبار میں چھپا ہوا مضمون کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو اس میں کیا ہے کہ جی 73 اتنے سال ہو گئے جن اسلامی نظریاتی کونسل بنائی، اور 73 میں کے بعد اور 73 کے کانسٹیٹیوشن میں اس کو کور دیا گیا، اور پھر وہ بنی اور یہ ہوا وہ ہوا، اور وہ جناب ابھی تک کچھ بھی جو آؤٹ پٹ کچھ نہیں ہے۔ تو ان کے لیے میں عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ آؤٹ پٹ اس کی پراپرلی جو بھی ہماری جو کیبنٹ جو ہے گورنمنٹ ہوتی ہے جو بھی، اور جو اسمبلی ہوتی ہے، وہ ان سے جو بھی مانگتے ہیں، میرے پاس یہ ہے کہ میں نے آپ کو ایک دو رپورٹس دکھائی ہیں، یہاں پہ میرے پاس پیچھے بھی پڑی ہوئی ہیں 1-2 رپورٹس۔ یہ ہر سال جو ہے وہ رپورٹ اسلامی نظریاتی کونسل پبلش کرتی ہے کہ ان کے پاس کتنے جو ہے وہ ایشوز آئے، اور انہیں ان کا سلوشن جو ہے وہ یونینیمسلی، تو کیونکہ اس میں تمام جو ہے مسالک کے اور تمام یعنی کہ شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث سب اس میں ہیں، ان کے جو اسکالرس ہیں، ایکسپرٹس جو ہیں، وہ اس کا حصہ ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کا۔ تو وہ ایک جس بھی نتیجے پہ پہنچتے ہیں وہ مشترکہ ہوتا ہے، جس کے اوپر سارے متفق جب ہو جاتے ہیں، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کے متفق جب ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کو وہ فیصلہ، اس کی وصیت اس کی فیصلہ کن ہوتی ہے۔ تو وہ پھر اس کے بعد وہ ایک یعنی کہ گزٹ کی صورت میں یا اس میں وہ کر کے پرنٹ کر کے بھجوا دیا جاتا ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ادارہ ایک انتہائی بے اختیار ادارہ بیچارہ،
اس کا کام ہے صرف سفارشات بھجوانا بس. آگے امپلیمنٹیشن کا ایشو ہے. یہ پروفیسر صاحبہ کو شاید وہ نہیں خیال رہا کہ وہ اس کے اوپر بات کرتی ہیں کہ جی پریزنٹیشن آگے جو امپلیمنٹیشن جو ہے وہاں پر آ کے مسئلہ آ جاتا ہے کہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ نہیں ہے. امپلیمنٹیشن جو ہے وہ آگے آ کے پھر آئین کہتا ہے کہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ہونی ہے تھرو پارلیمنٹ. تو پارلیمنٹ کو سینڈ کر دیتی ہیں, پارلیمنٹ ان کو کوشچن سینڈ کرتے ہیں, پارلیمنٹ کی طرف سے ان کو جاتے ہیں, وہ آگے سے وہ ان کے وہ سارے سلوشن وہ کر کے بھجوا دیتے ہیں. اور وہ ڈھیروں ڈھیر جو ہے وہ رپورٹس پڑی ہوئی ہیں پارلیمنٹ کے اندر اور اسلامی نظارتی کونسل کے پاس بھی, لیکن ان کے اوپر آج تک عمل درآمد نہیں ہوا. ماسوائے چند ایک گنی چنی ہوں گی چیزیں, وہ بھی جو کہ سوٹ کرتی ہیں ہمارے اسٹیٹس کو اور ہماری جو حکمران جو رولنگ ایلیٹ ہے اس کو. اس کے علاوہ کبھی بھی کوئی چیز جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہوئی. اس میں اصل جو ایشو ہے وہ امپلیمنٹیشن ہے. اس میں ایشو جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اسلامی نظراتی کونسل کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے, اس نے کیا کیا. ایشو یہ ہے کہ وہ امپلیمنٹیشن. اور پھر اس میں ایک اور بھی مسئلہ آتا ہے کہ آپ جب ایک کام کرتے ہیں اور آپ کو اس کا ریوارڈ نہیں ملتا تو آپ ویسے بھی ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ایشو ایک پاسبل ہو سکتا ہے, یہ پاسبلی کہ اس میں اسلامی نظراتی کونسل کے اوپر بھی یہ آتی ہے کہ وہ تھوڑا سا ظاہر ہے کہ وہ بھی تھوڑے سے وہ پھر ڈس ہارٹ ہوتا ہے کہ یار یہ امپلیمنٹ تو ہونا نہیں ہے, تو ہم اس کے اوپر جو ہے وہ ایفرٹ کیوں کریں. پہلے جو انہوں نے کر کے دیا ہوا ہے کام وہ تو اس کو تو امپلیمنٹ کریں نا پہلے, تو اس کے بعد آپ پھر ان کے اوپر ان کے میں اس میں اسلامی نظراتی کونسل کا جو انہوں نے جو پروفیسر صاحبہ نے جو کہا کہ شاید وہ انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ اسلامی نظراتی کونسل نے کوئی کام نہیں کیا, تو اسلامی نظراتی کونسل نے اپنا کام پورا کیا, پارلیمنٹ نے اپنا کام نہیں کیا. یہ جو حقیقت ہے یہ وہ ہے. اچھا, سیکنڈ جو ہے وہ ایک اور ایشو جو ہے مجھے کوشچن آیا تھا ایک اور دوست کی طرف سے کہ اس کے اوپر تم بولو, تو اس کے اوپر اگر میں بولنا شروع کروں گا تو وہ پھر بہت لمبا ٹاپک ہے. وہ ہے سیکٹیرین وائلنس. میں چونکہ وہ اس لیے مجھے اس نے کہا یار تمہاری تو اسپیشلائزیشن ہے تو یہ تم اس ٹاپک کو کیوں نہیں پکڑتے ہو. میں نے کہا یار ایک تو یہ سینسٹیو ہے, نمبر 1. نمبر 2, جو سچ پھر میں بولوں گا نا وہ سچ برداشت کرنا بڑا مشکل ہوگا بہت سارے لوگوں کے لیے. اس سچ کو برداشت کرنا کا خاصا مشکل ہوگا, کیونکہ اس وقت جو ہے پاکستان کے اندر ایک اور جو ہے وہ ایشو جو اٹھ رہا ہے وہ ایک سیکٹیرین, ہم ایک اور اس کی طرف 80s میں جیسے تھا یا 90s تک وہ رہا, تو بلکہ اس کے بعد تک رہا, سپہ صحابہ کے اوپر بندیاں لگنے تک وہ معاملہ رہا. سپہ محمد اور سپہ صحابہ اور تحریک فقہ جعفریہ نیک ٹو نیک یہ اس وقت آتے تھے. تو اس میں جو ہے وہ جو چیزیں انوالو تھیں, جو اس میں پیچھے جو ذہن جو کام کر رہے تھے اور اس کے پیچھے جو طاقتیں انوالو تھیں وہ ایک بڑی لمبی داستان ہے. اور آج جو ہے, آج صرف میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ آج اس وقت ایک مکتبہ فکر کو اٹھایا گیا تھا. اس وقت وہ تھا دیوبندی مکتبہ فکر, تو اس کو پروموٹ کر کے اس کو جو ہے وہ ایک برج ایک قائم کیا گیا تھا. اور وہ پھر ایک اور ادھر سے جو ہے وہ پھر سپہ اس کا سپہ محمد اور تحریک ان کے سپہ محمد آئی اہل مرحل تشیع جو سائٹ ہے, تو یہ کلیش کی صورت بنی. پھر وہ بڑا لمبا ایک چلتا رہا سیکٹیرین وائلنس کا ایک سلسلہ. پھر وہ 4 ان کے مرے, 5 ادھر مر گئے, 6 ادھر مر گئے, 7 ادھر 8 ادھر مر گئے. اس طرح یہ چلتا رہا حتیٰ کہ مجھے یاد ہے کہ وہ لاہور کے رہنے والے سب کو تقریباً پتہ ہے کہ قبرستانوں تک کوئی نہیں بخشا جاتا تھا, جنازوں تک میں فائرنگ سے ہوتی تھیں اور کھلے عام دن دہاڑے.
لوگ بیچارے معصوم لوگ جو ہے وہ شہید ہوتے تھے. تو یہ ایک سلسلہ چلتا رہا. اس وقت جو ہے وہ اس سے زیادہ خطرناک سچویشن ہے. وہ ہے کہ اس میں اس وقت جو ایک مکتبہ فکر ہیں دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث، یہ اہل سنت کے جو 3 آف شوٹس ہیں ان کو ایک پیج پہ لایا گیا ہے. یہ کبھی بھی نہیں رہے، لیکن اس معاملے میں آ کے یہ ایک پیج پہ یہ ان کو لایا گیا ہے اور یہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اور وہ اس کی آگے اس کا بیک پس منظر کیا ہے، یا جب ہم اس پہ بات کریں گے موضوع کے اوپر تو وہ پھر ہم اس کے اوپر میں آپ کو ڈیٹیلز، مجھے کوئی بلا خوف و خطر جو اللہ کی طرف سے ہے، میرا یہ یقین ہے اور ایمان ہے کہ جو رب کائنات جو ہیں انہی کے اختیار میں ہے سب کچھ، اور انہی کے قبضہ قدرت میں ہے سب کچھ، اور میری جان، میرا مال، میرا سب کچھ یہ میرے اللہ کے قبضے میں ہے، یہ اس کے اختیار میں ہے. اور وہ اگر نہیں چاہے گا تو مجھے کوئی کانٹا بھی نہیں چبھ سکتا، اور اگر وہ میرا اللہ مجھے رسوا کرنا چاہتا ہے یا وہ مجھے گرانا چاہتا ہے تو کوئی دنیا کی طاقت مجھے اٹھا نہیں سکتی. یہ ایمان ہے میرا. میں بلکہ رات ابھی مولانا مودودی کی یہ بڑی، کیونکہ یہ بہت کریٹیکل اور بڑا سینسٹیو ایشوز ہوتے ہیں یہ، اور اس کے اوپر آ کے بڑے بڑے فلاسفرز جو ہیں وہ بھی رہ گئے. اور میں لیکن چونکہ میں ذرا اس کو میں پڑھتا رہتا ہوں بچوں سے، میں ایسی کتابیں فی الحال دور رکھتا ہوں ان کو. میں یہی کہتا ہوں کہ بیٹا ابھی آپ کی عمر نہیں ہے یہ ایسی کتابیں پڑھنے کی. کہ وہ ہے کہ رات ابھی میں مولانا مودودی کی کتاب پڑھ رہا تھا جس میں جبر اور قدر کہ یہ جو 2 نظریات ہیں وہ ان کے اوپر بحث کی گئی کہ ایک یہ زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے، ایک نظریہ قدریہ کہلاتا ہے اور ایک جبریہ کہلاتا ہے. قدریہ والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہر چیز جو ہے وہ قدرت نے لکھ دی اور وہ اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اگر کسی کے برائی لکھ دی گئی ہے تو وہ برائی ہی کرے گا، وہ اس کے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ کیا کرے. اب وہ ان کے پاس بھی بہت سالڈ، بڑے اسٹرانگ ان کے پاس دلائل بھی ہیں، اور وہ کئی آیات مثلا کہ مسلمان جو قدریہ کے جو شاخ ہے اسلام میں، مسلمانوں میں، وہ تو قرآن پاک کی کئی آیات پیش کرتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز اس کی قدرت میں ہے. کئی آیات ہیں ایسی قرآن پاک کی. تو وہ اس کو اپنے مقدمے میں ان کو پیش کرتے ہیں استدلال کے طور اپنا اس کے طور اپنا اس کو اپنی بات کو وزن دینے کے لیے. دوسری طرف جبر والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو ہے سوری یہ میں الٹ کر گیا. قدر والے جو ہے وہ کہتے ہیں جی کوئی آپ قدرت رکھتے ہیں، آپ کے اختیار میں ہے. اب وہ اختیار کی طرف جاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ وہ اس میں غلو کر جاتے ہیں کہ وہ اختیار میں پھر انسان کو بہت زیادہ غلو کر جاتے ہیں کہ جی پھر انسان جو ہے وہ سب کچھ اسی کے اختیار میں، اور وہ اس کا جواب دے ہوگا، اور اس کے لیے ان کے پاس بہت زیادہ دلائل بھی ہیں. اس میں مورخین جو اپنا قدیم سے چلا آ رہی ہے یہ بحث، اس میں گریکس نے بھی بہت زیادہ جو ہے وہ، یونانیوں نے بھی بہت زیادہ اس میں بحث ان کی بھی ملتی ہے ہمیں، جو اویلیبل جو ہسٹری ہے، ریکارڈڈ ہسٹری ہے ہیومن ہسٹری اس میں. اور پھر اس کے بعد اس مسلمانوں میں اگر آ جائیں تو مسلمان فلسفیوں میں پھر ایک بحث شروع ہوئی، اور ان میں بھی پھر انہوں نے قرآن پاک کی آیات کو لیا. دوسرا ہے جبریہ. اب جبریہ والے کہتے ہیں کہ جی نہیں، یہ جو ہے وہ چونکہ ہر چیز جو ہے وہ کنٹرولڈ ہے، پروگرامڈ ہے، تو اس میں پھر یہ دونوں جو ہے وہ ایک بڑا انتہا پہ چلے جاتے ہیں، اور دونوں کے دونوں جو ہے وہ آپ یس یا نو میں آپ اس کو نہیں کر سکتے، کیونکہ دونوں میں سے جس فریق کو بھی اگر آپ اس کے دلائل کو مانتے ہیں، اور چونکہ یہ عام لوگوں کے لیے بحث نہیں ہے تو وہ ابن ضمن ایسے بات کر دی ہے
تو آپ وہ اس کو ایک موت کسی اور طرف ہی نکل جائیں گے. یہ پھر وہ جو ہے جسے ایگنوسس یا دہریے جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ پھر اس طرف معاملہ چلے جاتا ہے، دہریت کی طرف نکل جاتا ہے پھر ایشو معاملہ. بات ہو رہی تھی اکانومی کی. تو اکانومی جو ہے یہ جیسا کہ ہر چیز میں ہمارے جو کہ انوالومنٹ ہے تو ہم اس سے براہ راست متاثر ہوتے ہیں. اس میں ایک فٹ پاتھ پہ رہنے والے سے لے کے بیٹھنے والے سے لے کر اور ایک جو بلینر ٹریلینر ہے، جو ٹائکونس ہیں، بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں، وہ اس تک وہ اثر کا، یعنی کہ ایک زلزلے کا جیسا ہوتا ہے نا کہ جہاں سے زلزلہ شروع ہوتا ہے اور پھر اس کی ویو جو ہے وہ اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن، اور وہ اس کے مختلف جگہ پہ اثرات مختلف ہوتے ہیں. تو اسی طرح اس کی ویو کے اثرات تو مختلف ہوتے ہیں مختلف سطح پہ، لیکن اثر ڈالتا ہے. یہ نہیں کہ متاثر نہیں کرتا، متاثر کرتا ہے. یہ نیچے سے لے کے اوپر تک وہ اس کو متاثر کرتا ہے. اب جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ان کنٹریز کا جن کی جو کہ ایف اے ٹی ایف جیسے اداروں کو چلا رہے ہیں، یا جو مانیٹریز جو جتنے بھی مانیٹرنگ کے ادارے ہیں ان کو چلا رہے ہیں، ان سے جو ایک گزارش ہے ان کے سربراہان سے کہ وہ یہ ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں یہ بار بار یہ چیخ رہا ہوں کہ بھائی آپ تحفظ دیتے ہیں، پہلے تو آپ تحفظ دینا بند کریں، پروٹیکٹ کرنا بند کریں انہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کی اکانومیز جو ہیں، ان کی اکانومیز چلتی ہیں انہی جو ہے بلیک منی سے. جو منی لانڈرنگ ہوتی ہے، جو بلیک منی ہے، وہ دنیا جہاں سے مرضی لوٹ کے کوئی لے کے آئے، افریقن کنٹریز ہیں یا ایشین ہیں یا ساؤتھ ایشین ہے یا وہ سینٹرل ایشین ہے یا وہ جو وٹ ایور جو بھی ہے، وہ جہاں سے بھی پیسہ آیا، وہ ان کی اکانومیز جو ہیں وہ چل اس پہ رہی ہیں، ان کے بینکس اس پہ چل رہے ہیں، ان کی کمپنیز اس پہ چل رہی ہیں، ان کی اکانومیز اس پہ چل رہی ہیں. تو ان کے تو وہ ان کو سوٹ کرتا ہے. وہ اب ان کو سوٹ کرتا ہے، ہماری تباہی ہے. ہمارے لیے وہ تباہی ہے، ان کے لیے وہ ان کی بقا کا مسئلہ. اس وقت یہ اصل میں ایک لڑائی ہے، وہ یہ نظر نہ آنے والی ایک فائٹ ہو رہی ہے کہ وہ اپنی بقا کے لیے لڑ رہے ہیں اور ہم اپنی بقا کے لیے ہاتھ پیر مار رہے ہیں. ہم لڑ رہے ہیں، ہم تو ہاتھ پیر صرف مار رہے ہیں، لیکن ہماری حالت جو ہے وہ دلدل میں پھنسے ہوئے اس انسان کی طرح ہے کہ دلدل میں آپ جتنے زیادہ ہاتھ پاؤں چلائیں گے، آپ نکلنے کی کوشش میں آپ ہاتھ پاؤں چلاتے ہیں تو اتنا ہی آپ اس کے اندر دھنستے چلے جاتے ہیں. ہم دلدل میں ہاتھ پیر چلا رہے ہیں. ہمارا مسئلہ بنیادی طور پر ایک یہ بھی ہے کہ ہم دلدل میں ہاتھ پیر چلا کے اس کو کوشش کر رہے ہیں نکلنے کی. ہم نہیں نکل پائیں گے. میں نے پہلے بھی اس میں پچھلی اپنی سیریز میں بھی عرض کیا تھا کہ اگر ہم نے ان سب کچھ سے نکلنا ہے تو پہلے ہمیں اپنا بیسک سٹرکچر جو ہے وہ اس کو جن پلرز کے اوپر یہ ریاست کھڑی ہے، ہمیں اس سٹرکچر کو بدلنا ہوگا. اس کالونین عہد کے سٹرکچر کی جگہ پر ہمیں ایک نیا سٹرکچر جو ہے، جو کہ آج کے دور کے یا ہمارے جو اسلامک ایک آئیڈیل جو ہے وہ آلریڈی موجود ہے ہمارے پاس سٹرکچر، تو اس کے اوپر ہم اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں امیجیٹ بیسس کے اوپر. ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. یہ کیوں نہیں ہو سکا، یہ کس وجہ سے نہیں ہو سکا، یہ اتنی لمبی ڈیبیٹ ہے. یہ نہ ختم ہونے والی ڈیبیٹ ہے کہ 1930 میں یعنی کہ جب مسلم لیگ بنی ہے اور غالباً تو وہ اس وقت سے لے کے 47 تک آپ ملک لینے جا رہے تھے، تو آپ کیوں نہیں اس کا سٹرکچر بنا سکے؟ آپ نے کیوں نہیں بنایا؟ پھر 47 کے بعد سے لے کے 73 تک آپ نے سٹرکچر کیوں نہیں بنایا؟
پھر 73 سے لے کے آج 2020 تک کہ آپ نے جو کاپی پیسٹ کیا تھا کلونین، یعنی کہ 73 میں بھی آپ نے جو کیا وہ کاپی پیسٹ کیا، کلونین کر لیا، تو وہ برٹش جو چھوڑ کے گئے تھے اسی کو آپ نے بس وہ تھوڑا سا چینج کر کے ادھر ادھر سے وہ اپنا نواز شریف صاحب والی ریورس انجینئرنگ جو ہے وہ کی گئی. تو وہ ریورس انجینئرنگ کا ایک شاہکار ہے 93 کا جو ہے وہ آئین. تو 73 کا آئین. تو 73 کے آئین 73 سے لے کے آج تک ہم نے اس سے وہ جو ریورس انجینئرنگ سے جو بنایا گیا آئین تھا ہم نے اس کو بھی آج تک کیوں نہیں ڈھال سکے. یہ بیسک کوشچنز ہیں، اور جب تک ہم اس سے نہیں نکلیں گے، یہ ریورس انجینئرنگ سے جو بنایا گیا ایک آئین تھا 73 میں جو آیا، جب تک ہم اس سے جان نہیں چھڑائیں گے ان چیزوں سے، اور آئین آپ رکھنا چاہتے ہیں آپ رکھیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. آپ 73 کا آئین کوئی نام اس کا رکھیں یا اس کو بیسک اس کو رہنے دیں اس کی بیسک کو، لیکن خدا کے لیے جو اس کے جو کسی بھی ریاست کے جو بیسک پلرز ہوتے ہیں ان کو تو کم از کم آپ ریپلیس کر دیں. وہ زنگ زدہ، وہ بالکل آپ کب تک اس کو جو ہے وہ مرمت کر کے اس کو کھڑا رکھیں گے؟ اس کو دیمک چاٹ گئی ہوئی ہے. آپ اس کو سہارے دے کے کھڑا رکھنے کے 1800 کچھ سے لے کے آج 200 سال ہو گئے، تقریباً 150 سال ہو گئے. آپ اس کو سہارے دے کے کھڑا کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں مسلسل. جتنی آپ نے ایفرٹ جو ہے وہ لگائی ہے اس کو سہارا دے کے کھڑا کرنے میں، اس سے بہت تھوڑی ایفرٹ میں ان پلرز کو ریپلیس کیا جا سکتا تھا. یہ پاکستان کا بنیادی ایشو ہے، اور ہمیں اس کے اوپر بڑی سنجیدگی کے ساتھ ہمیں توجہ دینی چاہیے اور دینے کی ضرورت ہے. اور اس کے بغیر ہمارا جو ہے وہ سروائیول جو ہے، اب سروائیول کا مسئلہ آ گیا تو سروائیول پاسبل نہیں ہے. آج کے لیے اتنا ہی. کل انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا کوئی خدمت میں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. خدا حافظ.